میں آج آپ کے سامنے دو لڑکوں کی سٹوری رکھنا چاہتی ہوں. دو لڑکے جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا. دونوں ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے. ایک لڑکا ایسا تھا جس کے ماں باپ فوت ہو گئے. وہ چاہتا تھا کہ میں اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کر لوں. چچا کی بیٹی سے محبت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی جائیداد پر، چچا کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے. آپ کو پتا ہے لوگ لالچی بھی ہوتے ہیں. پھر یوں ہوا کہ اس نے چچا کے گھر رشتہ بھیجا. چچا کو پتا تھا لڑکا بڑا لالچی ہے. اس نے کہا میں تو اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کر سکتا. اس نے بہت کوشش کی، چچا نہیں مانا. اس کے دماغ میں شیطان نے ڈالا چچا کو قتل کر دو. اس کی بیٹی کو پتا ہی نہیں، میں ہی اکیلا وارث ہوں گا. تو اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا. اب چچا کو قتل کر کے بھی وہ ٹھہرا نہیں، کیونکہ کسی کو پتا نہیں چلا کہ اس نے اپنے چچا کو قتل کیا. اس نے شور بچا دیا، اور آپ جانتے ہیں پہلے لوگوں کی دشمنیاں بڑی سخت ہوتی تھی. تو اس نے اپنے مخالف قبیلے والوں پر الزام لگا دیا. الزام یہ لگایا کہ انہوں نے ہمارے چچا کو قتل کر دیا اور ان سے خون بہا کا مطالبہ کر دیا کہ مجھے چچا کی دیت ملنی چاہیے. جب یہ مطالبہ کیا تو قبیلے والوں نے قتل نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا جب ہم نے قتل ہی نہیں کیا تو ہم خون بہا کیسے ادا کریں. یہ معاملہ اس قدر زیادہ پوری سوسائٹی میں ہاٹ ایشو بن گیا، اور یہ معاملہ ابھی چل رہا تھا. ہم اس جگہ پر اس لڑکے کو چھوڑ دیتے ہیں جس نے چچا کو قتل کر کے لاش کو مخالف قبیلے والوں کے آگے ڈالا ہوا ہے اور خود خون بہا کا مطالبہ کر رہا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں دوسرا لڑکا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا، ماں باپ کا بہت خدمت گزار تھا. اس نے اپنی والدہ کی زندگی بھر فرما برداری کی تھی. اس کی ماں نے باپ کے وفات پا جانے کے بعد بیٹے کو بتایا کہ تمہارے ورثے کی ایک ہی گائے ہے جسے ہم نے جنگل میں چھوڑ دیا تھا کہ ہم اسے کھلا پلا نہیں سکتے تھے. تم جاؤ جنگل میں اسے تلاش کرو. ہاں میں نشانی بتا دیتی ہوں کہ جب تم جنگل میں گائے تلاش کرنے کے لیے جاؤ گے تو تم دیکھو گے کہ زرد رنگ کی شعائیں اس سے نکلتی ہیں. جب تمہیں وہ گائے مل جائے تو تم اسے لے آنا، وہی اب ہمارے لیے واحد ذریعہ ہے. تو وہ لڑکا گائے تلاش کرنے کے لیے گیا. اس نے اپنے رب سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور وہ گائے اسے مل گئی. گائے لے کر وہ خوشی خوشی گھر آیا تو اس کی آزمائش بھی ہو گئی. وہ ماں باپ کی فرما برداری کرتا تھا اور اسی چیز کی آزمائش تھی. اسے کسی نے کہا کہ آپ اس گائے کو 10 درہم یا 20 درہم کے عوض ہمیں دے دو. لڑکا چونکہ ماں کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے کہا میں اپنی ماں سے پوچھوں گا. اس نے کہا اگر تم پوچھے بغیر دے دو تو میں تمہیں 20 درہم میں دوں گا. لڑکے نے کہا میں نہیں لیتا، میں نہیں فروخت کروں گا. لڑکا وہاں کے پاس آیا. اس نے کہا مجھے تو کہتے ہیں کہ اتنے میں گائے لے لو، کیا میں گائے لے لوں؟ تو ماں نے کہا ابھی نہ بیچو، اتنے میں بیچنا کوئی نفع کا سودا نہیں ہے، اللہ نے تمہیں اس سے بہت نفع دینا. ماں نے دعا دی، اسے برکت کی. پھر اس کے پاس لوگ آئے. یہ فرشتے تھے اصل میں، جو آزمانا چاہتے تھے کہ یہ ماں باپ کا کتنا فرما بردار. انسان کی فرما برداری بہہ جاتی ہے نا بہت سے مقامات پر، اور مالی نفع حاصل ہو رہا ہو تو ظاہر ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ لوگ یہ کام کر جاتے ہیں. تو دیکھنا چاہتے تھے کتنا سچا ہے. اسے پھر کہا کہ اگر تم
گائے بیچنا چاہتے ہو تو انہوں نے قیمت ڈبل کر دی کہ اگر تم اسی وقت سودا کر لو تو ہم تمہیں 40 درہم دے دیں گے۔ اس نے کہا ماں سے پوچھوں گا پھر سودا کروں گا۔ یوں ہی کرتے کرتے اس گائے کی قیمت بڑھتی گئی۔ ماں نے کہا ابھی بیچنا نہیں ہے، آزمائش پوری ہوئی، کیونکہ اس لڑکے نے کسی قیمت پر اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کی، آزمائش میں پورا اترا۔ اب کیا ہوا، دوسری طرف فساد برپا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی فرما برداری کی جزا دینی تھی۔ فساد یہ برپا تھا کہ اس چچا کی، یعنی اس لڑکے کے چچا کی کا قتل کس نے کیا ہے، کوئی جواب نہیں ملتا تھا، کوئی سرا ہاتھ نہیں آتا تھا۔ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے کہ ہمیں ایک قتل ہو گیا ہے اور اس قتل کا پتہ نہیں چلتا، سراغ نہیں ملتا، آپ ہمیں اس بارے میں بتائیے۔ تو آپ کو یاد ہوگا اپنے پہلے پارے میں آپ میں سے بہت لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو انہوں نے پوچھا اس کا رنگ کیسا ہو، وہ ہل چلاتی ہو یا نہ چلاتی ہو، وہ پانی نکالنے کے لیے کام کرتی ہو یا نہ کرتی ہو۔ کرتے کرتے اس قدر انہوں نے اپنے اوپر پابندیاں لگوائیں کہ انہیں بتایا گیا کہ زرد رنگ کی گائے ہو اور اس کا رنگ چمکتا ہوا۔ اب انہوں نے گائے کی تلاش شروع کر دی، تلاش کرتے کرتے پتا چلا زرد رنگ کی گائے اسی لڑکے کے پاس ہے۔ وہ لڑکے کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا ہمیں گائے دے دو، یہ گائے ہم نے ذبح کرنی ہے۔ لڑکے نے کہا میں بیچنا ہی نہیں چاہتا۔ بھاؤ تو کرتے رہے اور لڑکا جو ہے وہ اس کا بھاؤ، یعنی وہ بیچنا نہیں چاہتا تھا، اور آپ کو پتا ہے وہ ماں باپ کا فرما بردار تھا۔ انہوں نے اتنا بھاؤ بڑھایا حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ گائے کو سونے کے عوض تول دیتے ہیں۔ اس طرح گائے کو سونے کے عوض تولا گیا اور وہ بنی اسرائیل کا سب سے مالدار شخص بن گیا، وہی لڑکا جس نے ماں باپ کی فرما برداری کی تھی۔ ماں باپ کی فرما برداری کتنا بڑا عمل ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا دنیا میں بھی دیتے ہیں اور نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، اور ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ جزا سزا کا اصل قانون تو آخرت میں لاگو ہوگا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایسی چیز ہے اور فرما برداری اس کی جزا دنیا میں سامنے آتی۔ پھر ایسا ہوا کہ گائے خریدی گئی، پھر گائے کو ذبح کیا گیا، اس کا ایک ٹکڑا جب مقتول کو لگایا گیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اٹھ کے بتایا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے، اور پھر وہ لیٹا اور فوت ہو گیا۔ دنیا میں لالچ کی وجہ سے کسی کو مال نہیں ملتا۔ یہ جو دنیا کی بھلائیاں ہیں نا، اور دنیا میں مال کا ملنا ہے یا دنیا میں انسان کو خوشحالی نصیب ہو جائے، یہ سب کچھ برے اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا۔ اس میں بہت بڑی ریزن ماں باپ کی فرما برداری ہے۔ والدین کی دعا انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اس لڑکے کی ماں کی دعا تھی اور لڑکے کی فرما برداری تھی، جس کی وجہ سے ایک لڑکا بنی اسرائیل کا سب سے مالدار شخص بن گیا۔ مالدار تو وہ بھی بننا چاہتا تھا جس نے اپنے چچا کو جو باپ کی جگہ تھا اسے قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دکھایا کہ دیکھو اللہ کے حکم کی پابندی کرنے کی وجہ سے کیسے کوئی دنیا کا حسنہ بھی حاصل کرتا، اللہ پاک اس سے راضی ہوتا ہے، والدین راضی ہوتے ہیں، تو کس طرح اسے دنیا کا حسنہ بھی ملتا ہے اور آخرت کا حسنہ تو ملے گا انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزخ بھی، تو اپنے ماں باپ کو اپنے لیے جنت کا دروازہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو فرما برداری والی زندگی نصیب کرے، آپ کو یہ یقین عطا کرے کہ میری ماں کے پاؤں تلے میری جنت ہے، اپنی ماں کے قدموں تلے اپنی جنت تلاش کرے اور اپنی دنیا کا حسنہ بھی۔ ماں ایک بار بد دعا دیتی ہے نا تو زندگی بھر کا نفع لٹ جاتا ہے۔ ماں کی بد دعا سے بچ جائے، اپنے ماں باپ کو اپنے لیے خیر و برکت کے حصول کا ذریعہ سمجھے۔
وہ آپ کے لیے جنت کا دروازہ ہے اور دنیا کی حسنہ کا دروازہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے کہا کہ میرے 3 طرح کے ماں باپ ہیں۔ ایک وہ ماں باپ ہیں جو مجھے آسمان سے زمین پر لانے کا سبب بنے، یعنی پیدائش کا ذریعہ بنے۔ دوسرے وہ ماں باپ ہیں جو بیاہ کر لے جاتے ہیں، یعنی ساس سسر۔ اور تیسرے وہ ہیں جو زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جاتے ہیں، سپر برین بنانے کے لیے کام کرتے ہیں، اعلی اعمال اختیار کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ اپنے والدین کی قدر و منزلت پہچانیے، وہی آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔